ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ معزز سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جتنے بھی انسان اور جنات ہیں، ہم نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عبادت کی مختلف کیٹیگریز وہ ہمیں بتائیں کہ انسان نماز کے تھرو اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، روزہ رکھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، حج کر کے، صدقات و خیرات، مختلف یہ کیٹیگریز آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عبادات بتائی ہیں۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو انسان ہر وقت کر سکتا ہے، جس کو کرنے کے لیے کوئی دوسرا کام، آفس کا کام یا کوئی بھی کام ہمیں چھوڑنا نہیں پڑتا۔ وہ ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ جب وہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس انسان کے، اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا صرف معاف ہی نہیں کرتا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا میں صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، بلکہ اس کے گناہوں کو میں نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہوں۔ جتنے بھی اس انسان نے گناہ کیے ہیں، جب وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو فرمایا میں اس پر اتنا راضی ہو جاتا ہوں، میں اس کے گناہ معاف کرنے کی بجائے، اس کے گناہوں کو مٹانے کی بجائے، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، اس کے گناہ نیکیاں بنا دیتا ہوں۔ اور اس کے فائدے کتنے ہیں استغفار کے۔ ایک انسان آفس کے اندر بیٹھا اپنا کام کر رہا ہے، یا کسی بھی اپنی مصروفیت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن یہ ایسا عمل، ایسی عبادت کہ اس کو کرنے کے لیے کوئی دوسرا کام ہمیں چھوڑنا نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر اذان ہو گئی، ہمیں اپنا کام کاج بند کرنا ہے، اپنی مسجد کے اندر جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن یہ عبادت، ذکر ایسا ہے، یہ استغفار والی عبادت ایسی ہے، بندہ اپنے کام کے اندر بیٹھ کر، اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، اپنے آفس کے اندر بیٹھا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، لیکن اس کی زبان سے ساتھ ساتھ استغفر اللہ جاری، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ کا یہ ورد کر رہا ہے۔ فرمایا اس کے فائدے کتنے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تم استغفار کرنا تمہارا کام ہے، استغفار تم نے کرنا ہے، میں آسمان کا رب تمہارے استغفار کرنے کی وجہ سے، توبہ کرنے کی وجہ سے تمہارے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک انسان جب نا امید ہوتا ہے نا کہ میرے تو گناہ ہی بڑے زیادہ ہیں،
میں گناہوں سے معافی مانگوں، اللہ سے معافی مانگوں اپنے گناہوں کی، میرے تو گناہ ہی بڑے زیادہ ہیں، میرے گناہ اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے گناہ اتنے بھی ہو جائیں، لو کان مثل زبد البحر، اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے استغفار کی وجہ سے ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ پہلا فائدہ یہ ہے استغفار کرنا تمہارا کام ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے، کتنے اچھے نصیبے والا ہے کہ جس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر ہی معاف کر دیتے ہیں۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، فرمایا قحط پڑ جاتا ہے، گرمی کے اندر تمہیں بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے، بارشیں مانگتے ہو، اگر بارشیں مانگنی ہے یا بے موسمی بارشیں ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، فرمایا استغفار تمہارا کام ہے استغفار کرنا، استغفار تم کرو، میں آسمان کا مالک، میں پوری کائنات کا مالک، میں آسمان سے تمہارے لیے رحمت کی بارش نازل فرما دوں گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور آگے انسان آج زندگی بسر کرتا ہے تو اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے انسان کو مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے، خوبصورت اولاد دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تم مال چاہتے ہو، مال و دولت چاہتے ہو، مال میں فراوانی چاہتے ہو، اولاد چاہتے ہو، نیک اولاد چاہتے ہو، تو میں یہ ساری چیزیں عطا کرنے والا ہوں، تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرنا تمہارا کام ہے، گناہوں سے معافی مانگنا تمہارا کام ہے، میں اللہ تمہیں مال بھی عطا کروں گا اور تمہارے لیے تمہیں نیک اور صالح اولاد بھی عطا دوں، تمہیں مال و دولت بھی عطا کروں گا، تمہیں مال بھی عطا کروں گا، اور فرمایا میں تمہیں اولاد بھی دوں گا۔ آگے فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں پوری کائنات کا مالک ہوں، تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا، تمہیں باغات کا مالک بنا دوں گا، تمہیں باغات کا بھی مالک بنا کے۔ آگے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں مالی کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے، تمہیں بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی، فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، استغفار کرنا تمہارا کام ہے، میں تمہاری ہر قسم کی کمزوری کو، چاہے وہ بدنی کمزوری ہے، چاہے وہ ملی کمزوری ہے، چاہے وہ جسمانی کمزوری ہے، تمہاری ہر قسم کی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قوتوں کے اندر بدل دوں۔ استغفار کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری ہر قسم کی کمزوری کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قوتوں کے اندر بدل دوں گا۔ حضرات گرامی، اگر چاہتے ہیں اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے رحمت کی بارشیں برسائی جائیں، اگر مال میں فراوانی چاہتے ہو، نیک اولاد چاہتے ہو، باغات کا مالک بننا چاہتے ہو، اپنی ہر قسم کی کمزوریوں کو دور کر کے ان کو قوتوں میں بدلنا چاہتے ہو، تو فرمایا استغفار کرنا تمہارا کام ہے، اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری نعمتیں لا کر تمہاری جولی میں ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، جب تم استغفار کو لازم پکڑتے ہو، ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت ہر قسم کی پریشانی سے تمہیں نجات عطا کر دیتے ہیں، ہر قسم کی پریشانی سے، مشکل سے، مصیبت سے تمہیں نکال دیتے ہیں، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سفر پہ تھے، ایک آدمی نے مہمان بنایا کہ آئیں میرے گھر مہمان بنے، وہ آدمی امام احمد بن حنبل کو جانتا نہیں تھا، صرف نام سے واقف تھا، دیکھا نہیں ہوا، صرف مہمان نوازی کرنے کے لیے ایک مسافر کی انہیں اپنے گھر لے گیا۔ امام صاحب ایسے چارپائی پہ بیٹھے ہیں،
وہ آدمی پاس بیٹھا آٹا گوندنے لگ گیا. آٹا گوندتے گوندتے اس کی زبان سے جاری ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے نوجوان، تو اتنا کثرت کے ساتھ استغفار کر رہا ہے، اتنا کثرت کے ساتھ استغفار کر رہا ہے، کیا تجھے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ اور وہ نوجوان کہتا ہے جناب جب سے استغفار میں نے شروع کیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اللہ تعالیٰ رزق کہاں سے عطا کر رہے ہیں. اور استغفار کرنے کے بعد میں نے جتنی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا کو قبول کیا. صرف استغفار کی فضیلت سے، استغفار کی وجہ سے وہ نوجوان کہتا ہے ایک دعا اللہ تعالیٰ نے ابھی تک میری قبول نہیں کی. امام صاحب پوچھتے ہیں کون سی دعا؟ اللہ تعالیٰ نے کون سی دعا تیری قبول نہیں کی؟ وہ کہتا ہے میں نے سنا ہے امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، سارے لوگ ان سے ملاقات کرنے کو ترستے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی یا اللہ میری ملاقات بھی امام احمد بن حنبل سے کروا دے، لیکن یہ ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی. امام صاحب فرماتے ہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا. ایک بندہ استغفار بھی کرتا ہے، استغفار اتنا کثرت کے ساتھ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہ کرے. امام احمد بن حنبل تو وہ ہے کہ جس کو لوگ ملنے کے لیے اس کے گھر میں آتے ہیں، اس کی مسجد میں آتے ہیں، لیکن تیرا استغفار کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے امام احمد بن حنبل کو اس کے گھر سے نکالا ہے کہ جا میرے بندے کو مل کے. صرف استغفار کرنے کی فضیلت ہے. حضرات گرامی، یہ ذکر بھی ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. کثرت کے ساتھ استغفار کیجیے. ہر وقت کوئی بھی کام دوسرا اس کو کرنے کے لیے چھوڑنا نہیں پڑتا. آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، اپنی شاپ میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اس کو ہر وقت اپنی زبان پر اس کا ورد جاری رکھیے. استغفر اللہ پڑھتے رہے. کیا پتہ کون سا استغفر اللہ پڑھا ہمارا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہی ہمارا قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے. اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. یہ ذکر بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور اس سے اپنے گناہوں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں. اور بھی کئی اس کی فضیلتیں ہیں، اور بھی کئی اس کے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنی زندگی میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم.